ہے سحر بیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ آؤ ایک نیا انداز لے کر آؤ کرسی خطابت پر، آؤ ایک نیا انداز لے کر آؤ کرسی خطابت پر، کہ ساری محفل جھوم اٹھے آپ کی آواز پر۔ میں حضرت کو بڑے ادب احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام صدر باوقار حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج جس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ بہت اعلیٰ نسبت ہے، بہت عظیم نسبت ہے۔ ہم بہت سے مجلسوں میں جمع ہوئے ہوں گے لیکن ان کی نسبتیں مختلف تھی، کہ کہیں سیاسی نسبت پر جمع ہوئے، کہیں شادی اور رسم کی نسبت پر جمع ہوئے، اور ہمارے نوجوان بہت سی مرتبہ کرکٹ میچ کی نسبت پر جمع ہوئے، فلمیں دیکھنے کی نسبت پر جمع ہوئے۔ ہماری بہنیں بہت سی مرتبہ وہ رجگا کرنے میں اور رسم اور شادی کی محفلوں میں اس نسبت پر جو تو جمع ہوئی ہوگی، لیکن آج کی جو نسبت ہے یہ بہت عظیم نسبت ہے، اور نسبت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دو اینٹ ہے، ایک ہی گارے سے بنی ہے، ایک ہی بھٹی میں بھنی گئی ہے، اور ایک ہی گاڑی میں لوڈ ہو کر جو ہے وہ آئی ہے۔ اب اس میں سے ایک اینٹ وہ مسجد کے ممبر پر لگی، مسجد کے محراب میں لگی، اور ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد کے طہارت خانے پر لگی، استنجا خانے پر لگی۔ حالانکہ دونوں میں گارا ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، بھنی ایک ہی بھٹی میں گئی ہے، اور ایک ہی جگہ لوڈ ہو کر کے آئی ہے، لیکن نسبت بدل گئی کہ ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد کو لگی ہے، مسجد کے ممبر و محراب سے، اور ایک اینٹ جو ہے وہ طہارت خانے اور استنجا خانے سے لگی ہے۔ تو نسبت بدلنے کی وجہ سے مقام کتنا جو ہے تو دونوں میں جو ہے تو تفاوت ہے، اور کتنا جو ہے تو مقام بدل گیا کہ جو اینٹ مسجد کے ممبر و محراب کو لگی ہے وہاں کوئی چپل اور جوتا پہن کر جا نہیں سکتا، اور جو اینٹ مسجد کے جو ہے طہارت خانے اور استنجا خانے پر لگی ہے وہاں بغیر چپل اور جوتے کے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو نسبت کی وجہ سے مقام جو ہے تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہماری جو بیٹھنے کی جو نسبت ہے اور اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ قرآن کی نسبت ہے، وہ علوم نبوی کی جو ہے تو نسبت ہے، وہ تعلیمات نبوی کی نسبت ہے، وہ دین کی نسبت ہے۔ اس دین کی نسبت پر جو ہے تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور کافی دیر سے آپ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے کہ کتنے بہترین انداز میں ان طلباء نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اور نعتوں کو جو تو پیش کیا ہے، تقاریر ہمارے سامنے جو تو پیش کی ہے، مکالمے جو تو انہوں نے ہمارے سامنے جو تو کتنے بہترین انداز میں پیش کیے ہیں۔
کہ مکالمہ ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب دیکھتا ہے انسان تو وہ چیز اس کے اندر اتر جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے شنیدم چھ مانت کے دیدم، کہ سنا ہوا بھلا دیکھے ہوئے کے برابر کہاں ہو سکتا ہے. ایک چیز کو ہم نے سنا ہے لیکن دیکھنے کے بعد جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ جو ہے سننے میں جو اس کا اثر نہیں ہوتا. تو جو مکالمہ ہم نے دیکھے ہیں اتنے بہترین انداز میں ان بچیوں نے اور ان بچوں نے ہمارے سامنے جو ہے تو پیش کیے ہیں. تو یہ اصل محنت کس کی ہے؟ ان اساتذہ کی محنت ہے کہ یہ بچے پورا دن اسکولوں میں، کالجوں میں اور گھر کے ماحول میں اور جو ہے دوستوں کے ماحول میں رہتے ہیں. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ہماری مسجد میں آتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے لیے وہ جو ہے مکتب وراثت الانبیاء میں آتے ہیں، اور یہ حضرات جو ہے حافظ ارشد صاحب اور جو ہے ان کے رفقا ان پر محنت کرتے ہیں. تو 1.5 گھنٹے کی محنت میں ان طلباء میں وہ جرأت اور بے باکی آئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنے بہترین انداز میں جو تو تقریر کر رہی تھی. اور جو ہے یہ جرأت اور بے باکی ان کے اندر آئی کہاں سے؟ ان اساتذہ، ان نوجوانوں کی جو ہے تو یہ محنت. بچیوں نے کتنے بہترین انداز میں جو تو مکالمہ پیش کیا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کہاں وقت ہے، یہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں اور جو ہے یہاں تو کھانا کھانے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کس کے پاس فرصت؟ آج جو ہے تو یہ عام مزاج جو تو بنتا چلا گیا. تو نماز جیسی اہم عبادت کو ہماری خواتین اور ہماری بہنیں نظر انداز کرتی، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا. فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہے اور اگر نماز میں کھوٹ ہے تو سارے اعمال میں کھوٹ ہے. تو نماز جیسی عظیم عبادت اس سے ہماری نسلیں بہت دور ہوتی چلی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کالم ہے، دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، پورے دین کو ختم کر دیا. اس لیے ماں باپ کو یہ تعلیم ہے کہ بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بناؤ. اس لیے فرمایا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتی ہے. بچپن میں ایک مرتبہ جو بچے نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، بچپن میں جو چیز اس کو دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے پوری زندگی جو تو اس پر عمل کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو مارو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کا حکم دو، نماز کے لیے ان کو ساتھ لے کر کے جاؤ، نماز کی اہمیت ان کو بتلاؤ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس کی بیوی بچے مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا، لوٹ لیا گیا. اس کو کتنا صدمہ ہوگا جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے. پر اس سے زیادہ صدمہ ہے کہ ایمان والے کو اس وقت ہونا چاہیے جبکہ اس کی ایک نماز بھی فوت ہو جائے. تو نماز جیسی اہم عبادت سے آج ہماری خواتین بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ کتنے بہترین انداز میں ان بچیوں نے جو تو اس مکالمہ کا جو تو پیش کیا. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ہر انسان کی قبر اس کو 5 مرتبہ آواز دیتی ہے. ہر انسان کی قبر روزانہ اس کو 5 مرتبہ آواز دیتی ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کی قبر اس کو آواز دیتی ہے اور یہ کہتی ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، میں جو ہے تو ڈر کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں جو ہے کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. یہ ہر انسان کی قبر ہر نماز کے وقت اس کو آواز دیتی ہے. اب اگر بندہ سمجھدار ہے، نمازی ہے، تو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر کے دکھلاتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے قبر کو جواب دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز تو روشنی ہے.
قبر اس سے کہتی انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا، اندھیرے کا گھر ہوں. تو اپنے عمل سے ثابت کر کے بتلاتا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تو اندھیرے کا گھر ہے، تو تاریکی کا گھر ہے، میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں. الصلاۃ نور، میں تو نماز کی روشنی لے کر وہاں پر پہنچ رہا ہوں، نماز اس کی روشنی میں وہاں لے کر پہنچ رہا ہوں. تو تیرے اندھیرے سب چھٹ جائے گے، تیری تاریکیاں پوری ختم ہو جائے گی، تیری ظلمات پوری جو تو دور ہو جائے گی، اس لیے کہ میں تو نماز کی روشنی لے کر وہاں آ رہا ہوں. قبر کہتے انا بیت الوحشہ، میں جو ہے وحشت کا گھر ہوں، ڈر اور خوف کا گھر ہوں. بندہ نماز پڑھ کے ثابت کر کے دکھلاتا ہے اور گویا قبر کو جواب دیتا ہے کہ تو وحشت کا گھر ہے، ڈر کا گھر ہے، میرے لیے کوئی وحشت نہیں رہے گی، کوئی اجنبیت نہیں رہے گی. میں اللہ کی یاد لے کر کے وہاں آ رہا ہوں اور اللہ سے میرا مضبوط رشتہ اور تعلق ہوگا، اللہ سے مجھے انس اور محبت ہوگی. وہ انس اور محبت مجھے وہاں پر جو ہے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہونے دے گی. تو نماز اتنی اہم ترین جو ہے تو عبادت. لیکن آج امت کا بڑا طبقہ ہے جو مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے جو غفلت کے ساتھ جو ہے تو زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ مدرسوں کے اندر اور ان مکتبوں کے اندر یہ تعلیم دی جائے گی کہ نماز کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز، اور بندے کو اس پہ کس حد تک جو ہے تو پابند ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، گویا اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسی حرکت کی، کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقط سارا کافرن نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ ایک فقط کفر، اس نے حرکت کافروں کی. ایک مسلمان سے ممکن ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، ایسی بھی کوئی حرکت کرے. اس لیے کہ ہر نیکی جز ہے اسلام کا اور ہر بدی جز ہے کفر کا. حضرت حکیم الاسلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ہر نیکی جز ہے اسلام کا اور ہر بدی جز ہے کفر کا. تو بہت سارے کافر وہ ہے جو اسلام کی حرکت کرتے، جیسے صدقہ خیرات کرنا، یہ نیکی ہے اور نیکی جز ہے اسلام کا. کسی غریب کی مدد کر دینا نیکی ہے اور نیکی جز ہے اسلام کا. کسی پیاسے کو پانی پلا دینا نیکی ہے اور نیکی جز ہے اسلام کا. تو بہت سارے جو ہے کافر بھی اسلام کی حرکت کرتے، یہ نہیں کہے گے کہ مسلمان ہو گئے، بلکہ یہ کہے گے کہ اس نے حرکت اسلام کی، حرکت مسلمانوں کی. اسی طرح بہت سارے مسلمان ہیں جو حرکت کافروں کی کرتے ہیں، کافر نہیں ہو جاتے. جیسے اس کی مثال حضرت حکیم الاسلام نے بڑی عجیب دی. یہ کہا کہ کوئی شخص اگر اپنے کپڑے دھو رہا ہو تو یہ نہیں کہے گے کہ دھوبی ہو گیا، بلکہ یہ کہے گے کہ اس نے حرکت دھوبی والی کی، دھوبی ہو گیا نہیں. تو بہرحال من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے حرکت کافروں کی. یہ تو مسلمان سے ممکن ہی نہیں کہ وہ جو ہے اسی حرکت کر بیٹھے. تو بہرحال بچیوں نے جو تو بتلایا کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، اور جیسے ہم اور چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری بہنیں بہت سارا وقت جو تو نکالتی ہے، وہ شاپنگ کے لیے اور جو ہے بناؤ سنگار کے لیے اور جو ہے دوسری چیزوں کے لیے، وہ ان سارے جو ہے جھمیلوں سے نکل کر کے اور ان ساری چیزوں سے نکل کر کے کچھ وقت جو ہے پیش ہو اور اللہ کے دربار میں جو ہے چند آنسو بہائے. یہ تعلیمات آپ کو ملے گی، بچیوں کو ملے گی، ان مکتبوں سے ملے گی. دنیا کے کوئی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اور کسی جو ہے تو تنظیم میں یہ چیز نہیں سکھلائی جائے گی، یہ چیزیں بتلائی جائے گی ان مکتبوں میں. تو آپ کے بچے پورا دن جو ہے وہ رہتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، اور جو ہے آپ کے گھروں میں جو تو وہ رہتے ہیں صرف 1.5 گھنٹے کے لیے اور 2 گھنٹے کے لیے وہ مکتب وراثت الانبیاء میں آتے ہیں اور اتنے بہترین انداز میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے بہترین انداز میں وہ تقاریر کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. اسی طرح بچوں نے پروگرام پیش کیا کہ آج نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے جو موبائل کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. کتنے بہترین انداز میں جو ہے حافظ ارشد صاحب نے ان کو تیار کیا، اور کتنے جو ہے الفاظ، کیسی ان کی جو ہے تو الفاظ کی بندش تھی اور کیسی اس میں نصیحتیں پوشیدہ تھی. ایک عقل مند کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے تو عبرت کی بات ہے اور بہت بڑا جو ہے تو اس میں درس ہے اور بہت بڑا جو ہے تو اس میں سبق ہے کہ کیسے جو اپنے وقت کو گزارا جائے اور موبائل کو کس ڈھنگ سے جو ہے تو استعمال کیا جائے. آج یہودیوں کی اور جو ہے اسرائیل کی اور جو ہے یہ کافرین کی یہ سازش ہے، یہ پلاننگ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موبائل کے اندر لگ کر اپنے ایمان کو جو تو کھو دے اور ایمانی طاقت اور ایمانی پاور جو تو ان کا ختم ہو جائے. اس لیے کہ بے حیائی کا آلہ بن چکا ہے.
جبکہ حیا ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ حیا انسان کو روکتی ہے، حیا انسان پر ایک بریک ہے۔ حیا انسان کے اندر ہوگی تو وہ جو ہے جرائم کرنے سے روکے گا، اور وہ جو ہے گناہ کرنے سے روکے گا۔ وہ رات کے اندھیریوں میں اپنی حیا کی بدولت بچے گا کہ میں یہ کام کیسے کروں، مجھے اللہ کے دربار حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو کیا ہوا، آج ہمارا نوجوان وہ لحاف اوڑھ کر کے اور کان میں جو ہے ہیڈ فون لگا کر کے جو ہے ننگے ناچ جو اس میں موبائل میں دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ اس کا باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا میرا سو رہا ہے، ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے تو مزے کی نیند سو رہا ہے، جبکہ وہ رضائی اوڑھ کر کے اندر جو تو فلمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ ماں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں کون بٹھائے گا؟ ماں باپ آج ان چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج کم از کم یہ مکتب تو ہے جہاں 1.5 گھنٹے کی معمولی سی جو ہے تو وقت میں اور تھوڑی سی جو ہے تو تعلیم کے اندر یہ نوجوان اساتذہ ان کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا روم نے کہا تو بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، تو بے حیا بن جا، پھر جو کرنا ہے کر۔ آج بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان جو ہے تو متزلزل ہو جائے، تمہارا ایمان خراب ہو جائے، اس لیے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے۔ حدیث شریف فرمایا الحیا والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے، ہمیشہ یہ دونوں ساتھ رہتے۔ اذا رفع احدهما يرفع الاخر، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے۔ حیا جاتی ہے تو ایمان بھی جاتا ہے، اور ایمان جاتا ہے تو حیا بھی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بچپن سے نماز کی تعلیم دو، اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ نماز میں وہ پاور، وہ تاثیر ہے کہ انسان بے حیا نہیں بنتا، بے غیرت نہیں بنتا، اس کی اسلامی حمیت ختم نہیں ہوتی، اس کی اسلامی غیرت جو ہے تو ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان بے نمازی بن جاتا ہے تو اسلامی حمیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اسلامی غیرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے رات میں 2 بجے تک موبائل پر جو ہے ننگے ناچ اور گندی فلمیں جو ہے تو یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا وبال ان کے ماں باپ پر بھی جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا دل لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے۔ ماں باپ جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں بچہ اسی رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ ماں باپ جس لائن اور جس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں بچہ اسی طرز اور اسی لائن کو جو ہے اختیار کرتا ہے۔ بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور میرے والد چینل بدل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور میری ماں جو ہے وہ گانے دیکھ رہی ہے، تو بچہ ظاہر بات ہے وہی چیز کرے گا نا۔ وہ سمجھے گا نماز کوئی اہم چیز نہیں، اگر نماز اہم ہوتی تو میرے والد جاتے۔ اذان ہو گئی، نماز چند مولویوں کا کام ہے، چند جماعت والوں کا کام ہے، چند بزرگوں کا کام ہے، یہ پڑھ لے تو جو ہے فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ ہر ایک پر ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتی تو میرے والد جو ہے تو جاتے۔ ہم نے ان کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت کو گھٹایا ہے، ہم نے ان کے اندر سے اسلام کی جو ہے تو غیرت اور حمیت کو نکالا ہے، اس کا ذمہ دار ماں باپ ہے۔ اس لیے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھو۔ ایک باپ سے پوچھ ہوگی اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اس کو جو ہے تو کیا دین سکھلایا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، تعلیمات نبوی سے ان کو جوڑو، اہل اللہ کی صحبت میں ان کو بٹھلاؤ، علماء کی صحبت میں ان کو بٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ایمان کو جلا ملے گی۔ قرآن کو سنا کرو، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کو نہیں سنتے، گانے سنتے ہیں اور جو ہے دوسری چیزیں جو تو ہم سنتے ہیں، لیکن قرآن پورے دن بھر میں ہم پاؤ پارا بھی جو تو نہیں سنتے، جبکہ قرآن کے پڑھنے پر اجر و ثواب ہے، اس کے سننے پر اجر و ثواب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ صرف الف لام میم کے پڑھنے سے جو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آج ہماری بہنیں کتنا وقت جو ہے تو ضائع کرتی ہیں غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، اور سیریل دیکھنے میں اور دوسری چیزوں میں کتنا وقت ضائع کرتی ہے، لیکن وہ کچھ دیر وہ جو ہے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتی۔ وہ جو ہے وہ حالانکہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، برتن دھوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، وہ کپڑے دھوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، وہ روٹی بیلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ ہماری بہنوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے تو اللہ نے وقت دیا ہے، اور وہ اس کو اگر صحیح استعمال کرے تو جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ تعلیمات نبوی سے دوری کی بنیاد پر ہمارا وقت جو ہے تو بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے موبائلوں میں، اور عورتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے غیبت میں، چغلی میں، اور جو ہے دوسری چیزوں کے اندر۔ لہٰذا یہ مکتب اور یہ مدرسے اور یہ جو ہے اہل اللہ ان کی صحبت میں اور جو ہے ان مکتبوں میں اپنے اولاد کو اور اپنے نسلوں کو ہم بھیجیں گے تو ان کا ایمان جو ہے تو قوی ہوگا، ان کے ایمان میں جو ہے تو تازگی ہوگی، اور ان کو صحیح زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے گا، سلیقے کی جو ہے تو وہ زندگی گزارے گے، قرآن سے جو ہے تو وابستہ ہو جائے گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والی کی سفارش کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے جس کی سفارش اور جس کی شفاعت قرآن کرے تو اس کی مغفرت میں کیا تردد ہے۔ قرآن جو اللہ کا جو کلام ہے، اور کلام کہتے ہیں متکلم کے اندر سے جو چیز نکلی ہے، کلام متکلم کا جز ہوتا ہے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو قرآن نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر پورے انسان اور جنات مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے اور اس جیسا قرآن بنانا چاہے، ایک دوسرے کے تم ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن تم ایسا قرآن بنا نہیں سکتے، ایسا قرآن لا ہی نہیں سکتے۔ اتنی مقدس کتاب آج ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو سربلندی عطا فرماتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی پر کس کو حکمران بنایا، اہل وادی پر آپ نے کس کو حاکم بنایا، کس کو حکمران بنایا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ابن ابزا کو بنایا۔ کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہا ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا آپ نے غلام کو حکمران بنا دیا؟ کوئی اعلیٰ نسل کا، کوئی اعلیٰ خاندان کا انسان کو بناتے آپ نے ایک معمولی غلام کو حکمران بنا دیا۔ فرمایا هو قارئ بالقرآن، وہ بہترین قرآن کا پڑھنے والا ہے، وہ عالم بالفرائض، اور وہ جو ہے فرائض کا علم رکھنے والا ہے، وہ میراث کا علم رکھنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی وجہ سے، اسی لیے حضرت عمر ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور قومیں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بلند مقامات حاصل کرتی ہے قرآن کی وجہ سے، ویضع بہ آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اسے پسے پشت ڈال دینے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قومیں تنزلی اور انحطاط کا جو تو شکار ہو جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑو، بچے کے صرف بسم اللہ الرحمن، اس سے پہلے بھی میں نے جو تھی روایت سنائی تھی، آج پھر جو ہے تو اس کو دہراتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المعلم اذا قال للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب معلم بچے سے کہتا ہے، جب استاذ بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو،
وقال، اور وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ براۃ للصبی وبراۃ للمعلم وبراۃ لابویہ من النار، کہ بچے کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس بچے کے معلم کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس بچے کے ماں باپ کی جو اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، جو اس سے جڑ جائے گا، جو اس سے جو ہے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، تو وہ جو ہے جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اور وہ جو ہے کبھی دنیا میں رسوا ہو ہی نہیں سکتا، اور آخرت میں جو ہے وہ کبھی رسوا ہو نہیں سکتا جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، قرآن کی تعلیمات سے جوڑو، اللہ والوں کی صحبت میں جو تو ان کو رکھو، علماء کی مجالس میں ان کو جو تو بھیجا کرو۔ آج اس ملک میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ مساجد بہت بڑی نعمت ہے، یہ مکاتب بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس ملک میں جس آزادی سے ہم اذانیں دیتے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم جو ہے شاعر اسلام پر جو ہے تو جم جاتے ہیں، اور جس آزادی سے ہم جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے تو پڑھ سکتے ہیں، آج ہم اس کی قدر کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے ناقدری کی مساجد کی، اگر ہم نے ناقدری کی مکاتب کی، اگر ہم نے ناقدری کی قرآن کی اور اس کے پڑھنے کی، کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، 100 بار خدا نہ کرے، ہمارے ناقدری کی بنیاد پر کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو۔ علماء انبیاء کے مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، ایک ایک علاقے میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، بھائی نبی، اس کا بھائی نبی، تو ایک ایک علاقے میں کئی کئی انبیاء جو تو بنی اسرائیل میں ہوئے۔ تو اسی طرح اس امت میں علماء آج ہے، ایک ایک علاقے میں کئی کئی علماء ہیں۔ جیسے حضرت یعقوب نبی، ان کا بیٹا یوسف نبی، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی، پشتا پشت میں تو جو نبوت چلا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ نبی، ان کے بھائی حضرت ہارون نبی، ادھر مدین میں حضرت شعیب نبی، حضرت زکریا نبی۔ تو ایک ایک علاقے میں کئی کئی جو تو انبیاء اور کئی کئی نبی ہوا کرتے تھے، جیسے آج جو ایک ایک علاقے میں کئی کئی علماء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیأتی علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل، میری امت پر ایک دور ضرور ایسا آئے گا، میری امت ہو بہو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، حظ النعل بالنعل، بالکل ان کے نقش قدم پر چلے گی، اور ذراعا بذراع، ہاتھ در ہاتھ، وشبرا بشبر، بالش ببالش، حتی لو دخلوا فی جحر ضب، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا، میری امت بالکل اس کے سدھ میں چل کر بالکل اسی دل میں گھسے گی۔ یعنی اتنا تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے۔ جیسے آج ہمارے نوجوان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ والا طرز ان کو پسند نہیں ہے؟ ان کو پسند ہے تو اسرائیلیوں اور یہودوں اور نصرانیوں، ان کا جو ہے ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی بول چال، وہ جو ہے ان کو پسند ہے۔ بال وہ رکھیں گے جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں، بال کھڑے ہوئے ہیں، اس کو پینٹ کیا ہوا ہے، عجیب عجیب طرح کے بال رکھنے کا جو ہے آج جو ایک مزاج بن گیا نوجوانوں میں، ایک جنون طاری ہے، بلا سوچے سمجھے اندھا دھن جو ہے تو چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی اتباع کرے گا، جو جس قوم کے جیسا رہے گا، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ اور فرمایا کہ وعضوا علیہ بالنواجذ، اس کو اپنی دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ تو صحابہ والا طرز اختیار کرو، یہ ناچنے گانے والوں کا طرز جو تو اختیار کر کر کس سمت تم چلے جا رہے ہو۔ تو آج بال رکھنے کا ایک عجیب طریقہ، ایک عجیب انداز جو ہمارے نوجوانوں کے اندر چل پڑا ہے، نیچے جو ہے پورے بال کٹے ہوئے اور اوپر جو ہے بڑے بڑے بال جو ہے تو رکھے ہوئے ہیں، اس کو عجیب عجیب قسم کا، کہیں جو ہے اس کو سنہرا کلر دیا گیا، آدھا جو ہے اس کو پیلا کلر دیا گیا، آدھا جو ہے اس کو عجیب طرح اس کو کلر دیا گیا۔
تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ان کو بتلائیں اسلام کن راستوں سے ہم تک آیا ہے، کیسی قربانیوں سے ہم تک آیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ناچنے گانے والوں کے پورا طرز معلوم ہے، کون سا ہیرو فلم انڈسٹری میں کب آیا، کون سا سیریل جو ہے اچھا چلتا ہے، کون سا فلاپ ہوا، کون سا جو ہے ہٹ ہوا، یہ سارے جو ان کو چیزیں معلوم ہے۔ ان کو نہیں معلوم حضرت خالد بن ولید کون تھے، خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، اور امہات المومنین کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیویاں کون ہے، اور جو ہے سلطان ٹیپو کی زندگی کیا تھی، محمد بن قاسم کون ہے، اور طارق بن زیاد کون ہے، سلطان اور محمد فاتح کون ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو بالکل اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو ناچنے گانے والوں کی تاریخ معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ تم جو اسرائیل کے نقش قدم پر، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، ہو بہو وہی قدم پر، وہی جو طرز تم اختیار کرو گے۔ تو آج اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کا جو مزاج تھا، انہوں نے بڑے بڑے انبیاء کو جھٹلایا، ہزاروں انبیاء ان کے اندر ہیں، بڑے بڑے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، آروں سے چیر دیا، بڑے بڑے انبیاء کو انہوں نے جو ہے سولی پر چڑھا دیا، نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخطب، کہ انہوں نے جو ہے آرے سے چیر دیا بڑے بڑے انبیاء کو، اور بڑے بڑے نبیوں کو جو ہے انہوں نے سولی پر جو ہوتا چڑھا دیا، ان کی ناقدری کی۔ اور جب وہ چلے جاتے تھے تب کہتے تھے کہ اب ویسا نبی نہیں آ سکتا۔ ارے جب موجود تھے اس وقت ان کی ناقدری کی، جیسے آج لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے پورا واٹس ایپ اس سے بھرا ہوتا ہے، بہت ہیرا آدمی تھا، بہت نیک تھا، اور جو ہے بہت جو ہے تہجد گزار تھا۔ ارے جب حیات تھا اس وقت تم نے اس کی قدر نہیں کی، اب مرنے کے بعد تم مردہ پرست قوم ہو، مرنے کے بعد اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہو، مرنے کے بعد اس کی قبر پر بھاری بھاری چادریں تم ڈالتے ہو، مردہ پرست قوم ہو۔ جب حیات تھا، جب زندہ تھا، تم نے ناقدری کی۔ جیسے بنی اسرائیل کی صفت قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان میں موجود تھے تو کہنے لگے، ان کی جو تو ناقدری کی۔ جب حضرت یوسف چلے گئے تو کہنے لگے لقد جاءکم یوسف من قبل فما زلتم فی شک من بعدی حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعد